بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید، جہاں آپ کو ملیں گی خوفناک کہانیاں اردو زبان میں، خوفناک کہانیاں، پراسرار حقیقی کہانیاں، سنسنی خیز کہانیاں۔ اگر آپ ان کہانیوں کے شوقین ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ ہماری کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے چڑیل کا قصہ۔ یہ واقعہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہائشی علی کا ہے۔ علی کو رات کے وقت سفر کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور وہ اکثر اپنی موٹر سائیکل پر گاؤں کے دوسرے علاقوں تک جایا کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنے ایک دوست کے گھر سے واپس آ رہا تھا تو اسے ایک سنسان راستے سے گزرنا پڑا۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے اور چاروں طرف گہری خاموشی تھی۔ درختوں کی شاخیں ہوا کے ساتھ ہل رہی تھیں اور ہلکی ہلکی سرد ہوا چل رہی تھی۔ اچانک علی کو سڑک کے کنارے ایک سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی عورت نظر آئی۔ اس کے بال بھی کھلے ہوئے تھے اور وہ راستے کے بالکل درمیان میں کھڑی تھی۔ علی نے سوچا کہ شاید یہ کوئی اکیلی تنہا لاچار عورت ہے جس سے مدد کی ضرورت ہے۔ وہ رک گیا اور عورت کے قریب جا کر پوچھا، بی بی، آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ عورت نے بہت آہستگی سے اپنا سر اٹھایا اور جیسے ہی علی نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی روح کانپ گئی۔ عورت کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور اس کے دانت بہت ہی نکیلے اور لمبے تھے۔ علی نے فوراً موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن خوف کے مارے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس سے پسینے بھی آ رہے تھے۔ عورت نے ایک خوفناک کہکا لگایا اور کہا، یہاں سے بچ کے جانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ علی نے بہت طاقت لگائی اور پوری طاقت لگا کر موٹر سائیکل چلانی شروع کی۔ اس نے جو ہی موٹر سائیکل چلانا شروع کی اور وہاں سے تیزی سے بھاگنے کی کوشش کی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے کو اس کی اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ راستے میں اسے پھر ایک بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی عورت ہوا میں اڑتی ہوئی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ علی نے اللہ کا نام لینا شروع کیا اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک بار آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی رفتار مزید بڑھا دی۔ چند منٹ بعد جیسے ہی وہ گاؤں کے حدود میں پہنچا، وہ عورت اچانک سے غائب ہو گئی۔ علی کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس نے فوراً اپنے گھر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اگلی صبح علی نے گاؤں کے بزرگوں سے یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ چڑیل تھی جو اس سنسان راستے پہ رات کو اکیلی سفر کرنے والوں کو اپنا شکار بناتی ہے۔ اس واقعے کے بعد علی نے کبھی رات کے وقت اس راستے پر سفر نہیں کیا اور ہمیشہ دعا کے ساتھ ہی سفر کرنے لگا۔ تو آج کی یہ کہانی دراصل ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ رات کے وقت سنسان جگہوں پر جانے سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے
اگرچہ ہمیں سفر کرنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کو کوئی مجبوری یا کوئی پریشانی نہ ہو، اور اگر سفر کرنا پڑ جاتا ہے تو یاد رکھیے ہمیشہ اللہ کی پاک ذات کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ویورز، آج کی ہماری دوسری کہانی جو کہ ایک شارٹ سٹوری ہے، اس کا نام ہے ویرانے کی لاش۔ یہ کہانی ایک نوجوان گروپ کے اوپر بیسڈ افراد کی ہے جو ایک ویرانے میں ایک روز کچھ ایکٹیویٹی کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ جگہ ایک پرانے جنگل میں تھی جہاں لوگوں نے کہا تھا کہ وہاں کسی کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہاں عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ اس گروپ نے رات کے وقت اس جنگل میں جانے کا ارادہ کیا اور انہوں نے وہاں پر رات کو کیمپ لگایا۔ رات کا وقت تھا اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک گروپ کے ایک شخص نے دور ایک سایہ دیکھا۔ وہ سب اپنی اپنی ٹارچ لے کر اس طرف چل پڑے اور انہیں ایک پرانی قبر ملی جو کھلی ہوئی تھی۔ قبر کے اندر ایک لاش موجود تھی لیکن وہ بہت پرانی نہیں لگ رہی تھی، جیسے کسی نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کو دفن کیا ہو۔ جیسے ہی اس نوجوان گروپ نے قبر کے قریب جا کر دیکھا، ایک زوردار آواز آئی اور قبر کے اندر سے ایک عورت نکل آئی۔ اس کے چہرے پر خون کے نشان تھے اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ وہ عورت چیختی ہوئی اس نوجوان گروپ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ گروپ کے افراد خوف کے مارے بھاگ گئے، لیکن اس واقعے کے بعد گروپ کے 2 نوجوان افراد جو تھے وہ بیمار ہو گئے۔ انہوں نے کئی مہینوں تک خوفناک خواب دیکھے۔ علاقے کے لوگ کہتے ہیں یہ ویرانہ جنات اور بھوتوں کا علاقہ ہے اور وہاں جانا کسی کے لیے کبھی بھی محفوظ نہیں۔